الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ تنے تنہا اس نے زمین کو، آسمان کو، ہم سب کو بنایا ہے، ہر قسم کی ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس پر اس رب العالمین کا جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اسی کے لیے ہے، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ تمام انبیاء پر، رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک آدمی سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ خطاب تمام بنی نوع انسان کو ہے، پوری اولاد آدم کو یہ خطاب اللہ رب العالمین کر رہا ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور ہم جانتے ہیں وہ مرد اور عورت کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ صرف دو بزرگ ہستیوں سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ کتنی بڑی ذات ہے کہ صرف دو ہستی اور کائنات میں اتنے لوگ، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں کتنی بڑی تعداد انسانوں کی، اور یہ نسل، پوری نسل چلی ہے صرف دو آدمی سے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا مدبر ہے، کس طرح سے انتظامی امور کو چلا رہا ہے، کتنا سپر پاور ہے، کتنی قوت والا، طاقت والا، سوچ نہیں سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بڑی تعداد آئی، اور اس تعداد کو اللہ رب العالمین کنٹرول کر رہا ہے، چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ صرف خلقت ہی کا معاملہ نہیں ہے، انتظامی امور دیکھ لیں۔ ایک ملک کسی نہیں سنبھلتا، ایک گاؤں کا پردھان بن جاتا ہے، اس کو ایک پردھانی والا علاقہ نہیں سنبھلتا، اور اللہ رب العالمین دنیا چلا رہا ہے، دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی فطری نظام سے چل رہا ہے۔ روزی روٹی تقسیم کرنے کا معاملہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، زمین سے غلے اگا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو پیدا کر کے ان کی ساری ضرورتوں کو مہیا کیا کر رہا ہے۔ جب تک اس دنیا کو اللہ کو باقی رکھنا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس نوع کو، اس کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ ضرورتیں پورا کرتا رہے گا۔ جب اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہوگا کہ اس دنیا کو، انسان کو ختم کر دیا جائے، اس دن انسان کی ضرورتیں تمام ہو جائیں گی۔ پھر کوئی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، وہ خود زندہ نہیں بچے گا، ہر کوئی اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت، شان، شوکت اور ہیبت، جلال کا اندازہ ہوتا ہے، کس قدر جو ہے مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے، اور ہر قسم کی نگرانی کرنے والا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ آگے بہت بڑی بات اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں شعوب،
شعبن کی جمع ہے، شعوب، شعب قبیلہ، خاندان، کنبہ، اور قبائل تو اسی کی جمع ہے قبائل، قبیلے کی جمع قبائل. اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندان میں بنایا. ہم کسی نہ کسی قبیلے سے، ذات سے، برادری سے، قوم سے اور کسی جو ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں برادری سے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برادری کا، قبیلے کا نظام بنایا. لتعارفوا، اللہ آگے اس کا مقصد بیان کر رہا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. آج جو ہم نام رکھتے ہیں نا، پورے گاؤں میں ایسا نام رکھا جاتا ہے جو پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں نہ ہو، یہ سوچ کے رکھتے ہیں کسی کے بچے کا نام. اسلام نے پہلے سے وہ انتظام رکھا ہوا ہے. ایک گاؤں میں سارے عبداللہ ہو جائیں کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، سارے عبداللہ ہو جائیں، سارے محمد ہو جائے. اسلام نے، اللہ نے جو سسٹم بنایا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور عبداللہ کہنے سے یا محمد کہنے سے صرف وہی بندہ آئے گا جس کو ہم پکاریں گے، ولدیت کے ساتھ پکاریں گے. محمد ابن زید، عبداللہ ابن محمد، محمد ابن عبد الرحمن، وہی آئے گا جس کو ہم پکاریں گے. تو اللہ رب العالمین نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نسلوں کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن نسل جو ہے برتری کا معیار نہیں ہے، فضیلت کا معیار نہیں. خاندان، قبیلہ یہ معیار نہیں ہے، فضیلت کا معیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین صرف اس مقصد سے بنایا تاکہ تعارف ہو. اللہ نے تعارف کا نظام بنایا. ہمیں انوکھا نام رکھنے کی ضرورت نہیں. پنکی، سنکی، ایسا ایسا، ڈوکی، پتہ نہیں کون کون سا نام لاتے ہیں کہ جو پورے سماج میں کوئی نہیں ہو. پورے ملک میں تلاشتے ہیں ایسا نام لائیں، ایسا ایسا نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے انگریزی میں، سنسکرت میں کون سا لاتے ہیں جو پورے علاقے میں نہ ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نظام رکھا ہے، کوئی بھی نام رکھیں. خالد، محمد، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے وہ کون سا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے. اب اس نام کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. گاؤں میں بہت سارے عبداللہ ہوتے ہیں، بہت عبد الرحمن ہوتے ہیں. آپ اللہ کے نزدیک اچھے انسان بنے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ رکھے نام. اور نام جو ہے کوئی سا بھی رکھیں گے تو امتیاز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لتعارفوا، نام، قبیلے، ذات و برادری اللہ رب العالمین اس لیے بنایا تاکہ تم تمیز کیے جا سکو، پہچانے جا سکو. یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو قبیلے اور خاندان ہیں جس کو ہم نے فضیلت کا معیار بنایا ہے، یہ اسلام کے اندر فضیلت کا معیار نہیں ہے، صرف تعارف ہے. یہ تعارف کے لیے، تعریف کے لیے، پہچان اور انٹروڈکشن کے لیے یہ. لیکن ہماری قوم کے اندر، ہمارے سماج میں، دنیا کے ریتی رواج میں 5 قسم کی برتری کا معیار ہے. 5 چیزیں ہیں برتری کی. ان میں سے ایک چیز ہے قومیت. قوم، کس قوم سے ہیں. ایک قوم کا ہونا بھی ہمارے یہاں ایک معیار مانا جاتا ہے. بڑی بڑی قوم سے ہونے سے انسان اپنے اندر یا اپنے بڑکپن کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے وطن کا ہونا، کسی وطن سے، فلاں وطن سے ہیں، فلاں ملک سے ہیں. وطنیت کو بھی لوگ معیار فضیلت مانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہے نسل کا، کس نسل سے ہیں، فلاں نسل سے ہیں، صدیقی ہیں، ہاشمی ہیں، سادات سے ہیں، قریشی ہیں، یا جو ہے فاروقی ہیں، یا اور کسی خاندان سے. نسل کو لوگ برتری کا معیار سمجھتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے رنگ کو بھی معیار سمجھا جاتا، بڑے ہونے کا رنگ. جیسے آپ ویسٹرن میں جائیں گے تو گورے کالوں پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم گورے ہیں. حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، پڑھا ہے کہ کالوں کے چلنے کے لیے راستہ بھی الگ بنا دیا تھا. کالے لوگ اس راستے سے چلیں گے، اس راستے، ہمارے راستے سے وہ نہیں چلیں گے. تو رنگ کو بھی فضیلت کا معیار بنایا جاتا ہے. تو صرف ویسٹرن کی یہ بات نہیں، ہمارے سماج میں بھی ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رنگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے رنگ کو کیا مانا؟ ہم نے رنگ کو معیار بنایا شادی کے اندر. ایسا نہیں کہ صرف غیر مذہب ہی اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہماری اکثریت بھی اسی راہ پر ہے. ہم رنگ کو امتیاز، فضیلت، پہچان اور اونچائی کا معیار سمجھتے ہیں. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز ہے زبان. جیسے کوئی انگریزی بولنے والا ہمارے درمیان آ جاتا، مرعوب ہو جاتے، ڈر جاتے، یہ انگریزی بولنے والا، یہ اسپین کی زبان بولنے والا. تو یہ فخر کی چیز نہیں. یہ جو 5 چیزیں میں نے بتایا،
جو لوگ فخر کی چیز سمجھتے ہیں، فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، قومیت کا ہونا، وطنیت کا ہونا، نسل کا ہونا، رنگ کا ہونا یا زبان کا ہونا، یہ 5 ایک طرح سے جو ہے یہ اصنام ہیں، بت ہیں، اسلام نے ان کو فضیلت کا معیار نہیں بخشا ہے۔ یہ پہچان ہو سکتی فلاں کالا ہے، گورا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کسی قوم سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی خاندان سے ہو، سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں، سارے لوگ برابر ہیں۔ ان میں اللہ کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ کس رنگ سے ہے، کس ڈھنگ کا ہے، کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے۔ جب اللہ فرق کرتا ہے تو آگے اللہ اس بات بتا رہا ہے، وہی معیار فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ امتیاز والا، سب سے زیادہ اونچا محترم انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ گئی قومیت، گئی وطنیت، گئی نسل، گئی رنگ گیا اور زبان گئی، یہ 5 جو اصنام ہے اللہ کے نزدیک معیار ہی نہیں، جس کو ہم نے معیار بنایا۔ ہم سب اس کو معیار بناتے ہیں۔ شادی میں دولت دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، قومیت بھی دیکھی جاتی ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ ہم بھی اس کو مانتے، جبکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو مانتے ہی نہیں۔ غیر مانے ان کا تو کوئی مذہب کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو صحیح دین پر ہے ہی نہیں۔ وہ اگر مان رہے ہیں، امریکن مان رہے ہیں، یہودی مان رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن ہم بھی اگر اس کو معیار فضیلت مانتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم نے معیار فضیلت اگر غیروں کے اعتبار سے متعین کیا ہے تو پھر ہمارے اوپر حیرت ہے، افسوس ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم معیار فضیلت وہی بنائیں جو اللہ نے معیار فضیلت بنایا، اور اللہ نے معیار فضیلت کیا بنایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک فضیلت والا، مکرم اور محترم وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو فضیلت کا معیار کچھ اور بناتے ہیں۔ میں تو پٹھان ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو ہاشمی ہوں، میں تو سادات قبیلے سے ہوں، میں تو جو ہے زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں، میرے اوپر تو صدقہ حرام ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس قوم سے ہیں، کس رنگ سے ہیں۔ فرق پڑے گا جب آپ وہ معیار بنائیں گے جو اللہ نے معیار بنایا ہے، تو اللہ کے نزدیک بڑے مکرم بنیں گے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو اللہ کے نزدیک آپ فضیلت والے ہیں، محترم ہیں اور عظیم انسان ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو ہمیں نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت کو نظر کے سامنے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں تو ہمیشہ یہ احساس جگائے گا کہ ہم فضیلت والا کام کریں، ہم وہ کام کریں جس سے انسان کا مرتبہ اور رتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ انسان نے جس چیز کو مرتبہ بڑھانے کے لیے، رتبہ بلند کرنے کے لیے جو معیار بنا رکھا ہے، در حقیقت وہ معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور ہم تو اس دنیا کے راہی اور مسافر ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سفر کی حیثیت سے ہے، مسافر کی حیثیت سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر جیسے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، مسافر کہیں پر کچھ دیر ٹھہرتا ہے۔ مسافر کی مثال اس لیے دی گئی کہ مسافر سفر میں ہوتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، وہ چلتے رہتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ دنیا کا سفر اس وقت اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جس وقت آنکھ بند ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، ہمارے زندگانی کا وہ سفر اس دن ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم راہی، آخرت کے سفر کے راہی اور مسافر ہیں، چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ تو ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، فضیلت اور معیار کی جو چیز ہے اس اعتبار سے لیس ہو کر ہمیں تیار رہنا ہے۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، نہ جانے کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، موت کا پروانہ ہمیں تھما دیا جائے اور اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو ہمیں تیار رہنا چاہیے عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور توشہ آخرت کے اعتبار سے، اور فضیلت کی جو چیز اللہ نے قرار دی، پرہیزگاری و تقوی، اس چیز کو سنبھالتے ہوئے، ہاتھ میں رکھتے ہوئے، ساتھ میں رکھتے ہوئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آیت پیش کی ہے
اس آیت کے تعلق سے ایک عظیم حدیث بھی ہے جو مسند احمد کے اندر ہے 23,489 نمبر کی. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے صحیح الترغیب کے اندر، اور صحیح الترغیب کے اندر جو حدیث نمبر ہے وہ 2,964 نمبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سیم وہی خطاب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. سیم اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں اپنی امت کو یا ایھا الناس، اے لوگو. اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب؟ حجۃ الوداع کے موقع سے ایسے خطاب کیا تھا امت کو، جہاں بڑی تعداد میں حجاج کرام موجود تھے. آپ نے پوری امت کو، پورے صحابہ کرام کو، صحابہ کی جماعت کو خطاب کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے. الا لا فضل لعربی علی اجمی، سنو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، کوئی فوقیت اور ترجیح نہیں. کسی عربی کو اجمی پر، عربی کو اجمی پر فضیلت، لوگ جیسے ہم نے معیار فضیلت بنایا نا رنگ کو، نسل کو، قبیلے کو، تو عربی لوگ بھی فضیلت کا معیار بناتے ہیں کہ ہم عربی ہیں، تو اجمی ہے، تو عربی نہیں ہے. انا عربی لازم احترام، سنتے ہوں گے یہ جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے جب غصہ ہوتا ہے انا عربی، انا سعودی لازم احترام، یہ سعودی کی دا. تو یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے عربی ہونا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے پوری انسانیت کے لیے. یہ خطاب صرف عربیوں کو نہیں کیا گیا، پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو سنو تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے. سنو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. عربی اور اجمی آپ سمجھتے ہیں، عرب کنٹری کے رہنے والے، عربی زبان بولنے والے عربی ہیں. عرب کے علاوہ جو دوسرے قوم والے ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے. عجم ایک طرح سے یعنی جو عربی نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو خطاب کیا گیا. تو عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں ولا لعجمین علی عربین، کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے. کوئی اجمی آدمی پیسے والا ہو جائے، دولت والا ہو جائے، بڑے خاندان والا ہو جائے، رنگ و نسل والا ہو جائے، بڑی قوم کا ہو جائے، بڑے جو سپر پاور جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اپنے آپ کو تاناشاہ اس آج کے زمانے کا جو ہے سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس ایسے کنٹری میں پیدا ہوا ہے، کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے. کسی اجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کوئی جو ہے سعودی میں آ کر کے سعودی کو ڈرائے نہیں میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پیسے والا ہوں، میں اپنے ملک میں گاڑی چلاتا ہوں، میرے پاس 2-2 4-4 بنگلے ہیں. تو ایسے نہیں ہڑکانا چاہیے بھائی. جیسے وہ آپ کو نہیں ہڑکائے گا آپ بھی اس کو نہیں ہڑکائیں گے. یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، یہ برتری کا، امتیاز کا معیار اسلام نے اس کو نہیں قرار دیا ہے. آگے فرمایا ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پر بھی کوئی فضیلت نہیں. اور یہ فضیلت کا بڑا معیار مانا جاتا ہے. کالا اور گورا ہونا یہ ایک بڑا معیار سمجھا جاتا ہے. ہر جگہ یہ ایک چہرہ رکھا جاتا ہے. فلیٹ ہو، آفس ہو، جو ہے تجارت ہو، شادی ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، کاروبار ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں گے چوائس کیا جاتا ہے. یعنی گورے کا چوائس ہوتا ہے شکل دیکھ کر، چمڑی دیکھ کر، رنگ دیکھ کر. یہ برتری تو ہر ادارے میں نافذ کی جاتی ہے، ہر جگہ اس برتری کو لایا جاتا ہے. بلکہ کہیں کہیں تو اعلان میں بھی نوکری کے لیے جو اعلان ایڈورٹائز نکلتا ہے وہاں اعلان کیا جاتا ہے گورا چاہیے یا گوری چاہیے. یعنی یہ اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے معیار ہے کہ آپ کوالٹی دیکھیں گے، آپ میرٹ دیکھیں گے، آپ صلاحیت دیکھیں گے. یہ معیار ہے. صلاحیت کیا ہے، اس کے پاس خوبیاں کیا ہیں، اس کے پاس کرنے کی طاقت اور چھمتا کیا ہے، آپ کو وہ دیکھنا ہے، خواہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو. لیکن یہ معیار ہر جگہ ہر ادارے میں برتا جاتا ہے. تو اس سے نصیحت لینا ہے مسلمانوں کو. ہم لوگوں کو یہ دین ہمیں سبق دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ سن لیں اور اس کو جو ہے ہوا منصورہ، اس کو بکھیر دیں دھول اور ذرات کی طرح. سن رہے ہیں تو اس کو برتنا ہے، اور انشاءاللہ امید یہ جو ہے تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں یہ امتیاز نہیں لائیں گے. شادی میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، لین دین میں ہو، معاملات میں، کسی چیز میں رنگ کو معیار نہیں بنائیں گے، کوالٹی کو، خوبی کو، صلاحیت کو معیار بنائیں گے.
کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، اور کسی کالے کو بھی کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی کالا آدمی بھی بڑا اپنے سماج کا بہت بڑا آدمی ہو بن جاتا ہے، مقام، مرتبے، اسٹیٹس اور جو ہے کرسی اور جاہ و حشم کے اعتبار سے کبھی کبھی وہ بھی فوقیت لے جاتا ہے. تو اس جی تو وہ آدمی بھی اپنے آپ کو گوروں پہ یا کسی اور پہ فوقیت والا نہ سمجھے. آگے وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. تقوی ہے تو فضیلت اور برتری ہے. تقوی ہے، کالا ہے تو گورے پر فضیلت ہے، گورا ہے تو کالے پر فضیلت ہے، عربی ہے تو اجمی پر فضیلت ہے، اجمی ہے تو عربی پر فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، کوئی کسی بھی طرح کا انسان ہے، تقوی ہے تو وہ اپنے سے دوسرے آدمی پر اللہ کے نزدیک فضیلت رکھ. ظاہر نہیں کرے گا میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، بڑا آدمی ہوں، تم سے بہت زیادہ جو ہے تقوی کا کام کرتا ہوں، ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ برتری والا ہے، وہ عظیم انسان اور مکرم آدمی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیم سمجھ لے، اس قرآن کی آیت کی یہ تفسیر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم اور فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اللہ سے جتنا زیادہ ڈریں، دین پر زیادہ جتنا عمل کریں، سنت کی جتنی تابع داری کریں، رسول سے جتنی محبت کریں، اللہ کے نزدیک آپ اتنے محترم و مکرم ہیں. ہم کسی میں یہ عیب نہیں نکالیں کہ کوئی زیادہ سنت کو فالو کرتا ہے تو وہ غلط آدمی ہے. نہیں، سنت کو فالو کرے جتنا کرنا ہو. یہ جھوٹا فالو نہیں، نام لے کے جو نعرے لگاتے ہیں، جھنڈیاں نکالتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، یہ تو جھوٹی محبت ہے. سچی محبت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سچی محبت کریں، سنت پہ عمل کریں، سنت کی تابع داری کریں، دن و رات کریں، 24 گھنٹہ کریں، پورے سال کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ صحیح سنت کو فالو کرتے ہیں تو. لیکن سنت کے نام پہ بدعت کا کام کرتے ہیں، جھوٹا کام کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے. ایسا دعویٰ، ایسی محبت جھوٹی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو ہم نے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث سے یہ بات سمجھ لیا کہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا جو معیار ہے وہ نہ قوم ہے، نہ وطن ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگ ہے اور نہ ہی زبان ہے. یہ جو لوگوں کے نزدیک 5 چیزیں امتیاز والی ہیں، اللہ کے نزدیک امتیاز والی چیزیں نہیں ہیں. کسی بھی طرح کا کوئی انسان ہو، اللہ کے نزدیک وہ برابر ہے. ہاں اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جو ہے فضیلت والا ہے، معیار والا ہے. تقوی کی تو بات چل رہی ہے، لفظی اور شرعی اعتبار سے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم تقوی والا انسان بنیں گے. تقوی کہتے کسی کو؟ تقوی وقایہ کہتے ہیں بچنی کو. وقایہ سے بنا تقوی، بچنا. اور بچنا کس چیز سے؟ بچنا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کے غصہ سے، اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا. یہ تقوی سمجھ لیں. اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے ایک طرف، اور اللہ کی نافرمانی بھی، اس سے بھی بچنا ہے. اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی غیظ و غضب سے بچنا، بچتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے. اس کا نام تقوی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک قول بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، وہ پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے. آپ کو تقوی سمجھنا ہے، تقوی سمجھ لیں گے تو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت کعب کہتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا آپ کا گزر کبھی کانٹے دار راستوں سے ہوا ہے، کانٹے والے راستوں پر سے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرا گزر ہوا ہے کانٹے والے راستوں پر سے. تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ کانٹوں والے راستے پر کیسے چلتے ہیں، چلنے کا انداز کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں کانٹوں والے راستے پر ہم اپنے کپڑے کو بچا کے چلتے ہیں تاکہ کپڑا نہ پھٹ جائے، کپڑا تار نہ ہو جائے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک یہی معاملہ تقوی کا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، یہ تقوی ہے. نافرمانی سے بچتے ہوئے چلے، نافرمانی سے بچ گئے، برائی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے. دین پر عمل کرنا یہ تقوی ہے، اور اگر دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے. تو
ایک انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، یہ تقوی ہے۔ عربی کا ایک شعر سناتا ہوں، پھر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، آپ چھوٹے بڑے تمام گناہ کو چھوڑ دیں، یہی تقوی ہے۔ متقی بننا ہے نا، چھوٹے بڑے تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، یہ تقوی ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذُرُ مَا يَرَى، اور آپ اس انسان کی طرح چلیں جو کانٹے دار راستے پر بچتے ہوئے چلتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، کانٹا ہے، جھاڑی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، کپڑے پھٹ سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے جیسے کہ انسان چل رہا ہوتا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے چلیں۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، اور آپ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھیں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھیں، اور سمجھ لیں، جان لیں کہ جیسے پہاڑ بنا ہوا چھوٹی چھوٹی کنکری سے پہاڑ بنتا ہے، گناہوں کا یہی معاملہ ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، آپ حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، یہی گناہ کل قیامت میں جب آئیں گے تو پہاڑ کی طرح جو ہے جمع ہوا رہے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں، اس سے بھی بچتے رہیں۔ تو تقویٰ نام ہے چھوٹے اور بڑے تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کا، یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ نے تقویٰ سمجھا، تقویٰ یہ ہے، تقویٰ معیار فضیلت ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، مسلمانی اعتبار سے اب اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بغیر عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب امتیاز برتنا چھوڑیں، فوقیت ظاہر کرنا چھوڑیں، برتری ظاہر کرنا چھوڑیں، عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مطلوب ہے، عمل میں تقویٰ مطلوب ہے، عمل میں دین میں تقویٰ مطلوب ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے، یا جو تم متقی ہو کر اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہو، تو وہ اخلاص اور وہ تقویٰ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو اگر قربانی میں بھی اللہ کے یہاں تقویٰ مطلوب ہے، تو یہی تقویٰ نماز میں بھی چاہیے، حج میں بھی چاہیے، روزہ میں بھی چاہیے، عمرہ میں بھی چاہیے، نماز میں بھی چاہیے، ہر چیز میں یہ تقویٰ چاہیے، یہی معیار ہے۔ شادی کر رہے ہیں تو بھی وہاں بھی تقویٰ چاہیے، اگر اس بنیاد پہ آپ نے شادی نہیں کی ہے، کل قیامت میں آپ مسئول ہیں، پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ کاروبار میں بھی، ہر معاملے میں دینی اعتبار سے اگر آپ نے تقویٰ کو اپنا معیار نہیں بنایا تو خیریت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات پر متنبہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ کو اپنا معیار بنائیں، تقویٰ ہی کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہمارے اعمال جو ہے قبول ہو جائیں۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ آ گئی نا امتیاز والی جن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں بسا رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اللہ ان کو نہیں دیکھتا، اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، دل کو اور عمل کو۔ یہاں دیکھتا ہے کس دل سے اور آپ نے کیا کیا ہے، کس دل سے کیا کیا ہے۔ یہاں نیت ہوتی ہے دل میں، بائیں طرف جو دل ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا تھا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی کا بھی تعلق اسی دل سے ہے، یہیں سے ہم نیت کرتے ہیں، اور یہیں سے نیت کرنے کے بعد ہمارے عملوں پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہم نے کیسی نیت کی ہے۔ اسی طریقے یہاں غلط نیت ہے، غلط کام کرتے ہیں، دھوکے کا کام کرتے ہیں، چوری کا کام کرتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں۔ یہاں اچھی نیت ہوتی ہے تو نیک کام ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین صورت کو اور مال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے، دل کو اور عمل کو۔ اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے، بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ عمل کو دیکھتا ہے اور عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، گویا کہ نیت اچھی کر کے عمل کرنا ہے، اور عمل بھی سنت کے مطابق کرنا ہے، اچھے سے سمجھنا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔
یہاں دل میں تقوی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہم سے مطلوب ہے. ایسا ہی عمل قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، رائے گا اور برباد، ضائع، اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جو ٹھیک رہا، سلامت رہا، پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور وہ اگر ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل کا ٹکڑا ہے. تو یہی دل پورے جسم کا محور ہے، مرکز اصیل ہے. اس کو صاف رکھنا ہے اور یہاں اچھی نیت کرنی ہے تاکہ اعمال جو ہمارے جسم سے، ہاتھ اور پیر سے صادر ہوں، وہ اعمال اچھے صادر ہوں، سنت کے مطابق جو ہے اعمال صادر ہوں. تو تقوی کی فضیلت ہم نے جانی کہ یہ معیار فضیلت ہے اور عمل میں مطلوب ہے. اس کا بدلہ بھی اللہ نے بڑا بڑا رکھا ہے. تقوی کا بدلہ بہت بڑا بدلہ، بلکہ اسی کا تو بدلہ ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کا بدلہ اور بڑا بڑا بدلہ ہے. قرآن مختصر طور پہ میں دو چند بدلے آپ کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے کامیابی. تقوی والے، جن کے پاس تقوی ہے وہی کامیاب ہونے والے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والے کو پسند کرتا ہے. اللہ آگے فرماتا ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک تقوی والے جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. اللہ آگے ایک جگہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا کارساز ہے. جو متقی ہے، پرہیزگار، اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے، اس کا کام نکال دیتا ہے، اس کو ہر جگہ پاس کر دیتا ہے، ہر کام بنا دیتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو متقی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے. اسی طرح کی آیت ہے. اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے، اس کا ہر کام اللہ آسان بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی ہی سے قبول کرتا ہے اور کسی سے قبول نہیں کرتا ہے. میرے بھائی یہ عمل میں مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے عمل میں. تقوی نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. تقوی کا دوسرا نام اخلاص بھی کہہ لیں. اللہ، خالص اللہ کی رضا سے، اچھی نیت کے ساتھ آپ جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہاں تک ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم جنت کے وارث ان کو بنانے والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں ہم جنت کے وارث انہی کو بنانے والے. اور ایک جگہ اور اعدت للمتقین، ہم جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھے. تو یہ اتنے سارے انعامات، اکرام اور جو ہے فضیلتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے رکھا ہے. اس لیے کہ عمل میں یہ مطلوب ہے. آپ ایسا عمل کرتے ہیں تقوی والا تو اللہ رب العالمین نے اتنے سارے جو ہے فوائد آپ کے لیے جو ہے رکھے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. تقوی کا تعلق دل سے ہے. نبی نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی کا تعلق دل سے ہے. سینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. تقوی کا تعلق دل سے ہے. دل جو ہے تقوی یہاں ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اثر پورے جسم پر ظاہر ہوتا ہے تو دل کا معاملہ. متقی کتنا ہے اللہ جان رہا ہے، لیکن تقوی کا اثر انسانی زندگی پر، اس کے ہاتھ اور پیر پر اور اس کے پورے باڈی لینگویج پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اس کا صحیح نمونہ ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک شخص جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو غور کریں اور تقوی کو سمجھیں. تقوی کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تقوی کا صحیح شکل جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، اس کی جو صورت ظاہر ہوتی ہے وہ رمضان میں ہم اچھے پیمانے پر دیکھتے ہیں. تقوی ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں ہوتا ہے. تقوی اس انسان کو بچاتا ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ بیوی کے پاس جانا. تقوی بچا رہا. روزے کی حالت میں کھانا پانی دانا سب چیز سے رکنا ہے. یہ تقوی انسان کو روکتا ہے. اور اتنا ہی نہیں روکتا ہے، تقوی اس قدر ہوتا ہے رمضان میں، اس قدر ہوتا ہے رمضان میں کہ نہ چھپ کے فلم دیکھتا ہے، نہ گندی حرکت کرتا ہے،
نہ چھپ کے ایسا کرتا ہے، نہ ظاہری طور پر کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ ڈکیتی کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں تقویٰ بڑے پیمانے پر لبریز ہو کر سامنے آتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ حتیٰ کہ انسان روزے کی حالت میں یا جو ہے تقویٰ کے عالم میں کوئی گرا ہوا اسے اٹھاتا ہے، پیاسا ہے پانی دیتا ہے، بھوکا ہے کھانا دیتا ہے، مدد کا محتاج ہے مدد کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کا صحیح صورت، اس کی صحیح شکل ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے لایا؟ لعلکم تتقون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے، رمضان کا مہینہ ایک مہینے کا کورس لایا، تقوی کا کورس۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو رمضان کو رمضان کی طرح گزارے وہ ولی بن سکتا ہے، رمضان کو رمضان کی طرح ہمارے اسلاف کی طرح گزارے وہ متقی بن سکتا ہے۔ تقویٰ کی صحیح صورت، صحیح پہچان رمضان میں نظر آتی، اسی پہچان کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اسی وہ جو تقویٰ ہمیں بچا رہا ہے۔ رمضان میں گرتے ہوئے کو اٹھانا، روتے ہوئے کو چپ کرانا، بھوکوں کو کھلانا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، اور پھر اللہ کے خوف سے، برائی سے بچنا، ڈرتے رہنا، نیکی کی طرف جانا، وہ کام نیکی کا کام کرتے رہنا، یہ جو تقویٰ کا مظہر رمضان میں ظاہر ہوتا ہے، اثر ہمارے بدن پر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ باقی رہنا چاہیے، یہ باقی رہنا چاہیے، کہ ہم تو مسلمان ہیں نا۔ تو جیسے جو رمضان کا تقاضا تھا، روزے کا تقاضا تھا متقی بننا، پرہیزگار بننا، اسلام کا اور مومن کا بھی تو وہی تقاضا ہے نا، اسلام اور ایمان کا بھی تقاضا تو وہی ہے کہ آپ تقوی والا بنیں۔ تو صرف رمضان میں آپ برائی سے بچ گئے، رمضان کے بعد آپ کا ایمان وہ تقوی پیدا نہیں کر رہا ہے، آپ کا اسلام وہ تقوی پیدا نہیں کر رہا ہے جو تقوی رمضان میں روزے کی حالت میں پیدا ہو رہا تھا، تو آپ کے ایمان میں کمی ہو رہی ہے، نقص ہے آپ کا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ تو تقوی کی صحیح صورت ہم رمضان میں دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا نا تقوی، اب بغیر چشمے کی تقوی نظر آ رہا ہوگا رمضان میں کیسا تقوی تھا۔ اب وہی تقوی جو سمجھ رہے ہیں، جو رمضان میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھتے تھے، اس کو اب کنٹینیو کریں، اسی پہ چلیں، اسی کو باقی رکھیں۔ یہ مطلوب ہے عمل میں، یہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ تو تقوی ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن ظاہر ہوا نا ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک متقی آدمی تقوی دل میں چھپائے ہوا ہے، دل میں رکھے ہوا ہے، اللہ جان رہا ہے کتنا متقی، کتنا ولی ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ جان رہا ہے، اس کا تعلق دل سے۔ ہم محاسبہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا متقی ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا جو ہے اثر جو ہے پورے بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک متقی انسان، اس کی جب زبان کھلتی ہے صحیح بات کے لیے، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط نہیں بولے گا، گالی نہیں دے گا، صحیح بات بولے گا، شیریں گفتاری سے بولے گا، نرمی سے بولے گا، پیار اور محبت کی بات بولے گا، قرآن اور حدیث کی بات بولے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا۔ یہ متقی کی زبان، تو یہ زبان کا اثر ہے، اور یہ اثر تقویٰ کا اثر صرف زبان تک محدود نہیں ہے، ہر ایک چیز سے ہے۔ آنکھ سے متقی آدمی کیا دیکھے گا؟ اچھی چیز دیکھے گا، گندی چیز نہیں دیکھے گا۔ کان سے کون سی چیز سنے گا؟ اچھی چیز سنے گا۔ دل سے کیا چیز سوچے گا؟ اچھی چیز سوچے گا۔ ہاتھ اور پیر سے کون سا کام کرے گا؟ اچھا کام کرے گا۔ تو دیکھیں پوری باڈی لینگویج تقوی کی اعتبار سے، تقوی ہے پورا جسم آپ کا صحیح سلامت ہے، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے تقوی یہاں ہے، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ یہ جب ٹھیک ہے تو سارا ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے تو کچھ نہیں ٹھیک ہے۔ پوری باڈی کو تقوی جو ہے پورے جسم کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور یہ مطلوب ہے عمل میں۔ لہٰذا میرے بھائی، اپنے اندر ہمیں تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کے مظاہر جیسے کہ میں نے مثال دے کے بتایا، رمضان میں اصلی صورت تقوی کی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے صورت دیکھ لی ہے، اب کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صورت دیکھ لی۔ روزہ میں ہم روزے کی حالت میں کیا کرتے تھے، کیسے چل رہے تھے، وہ صورت بھولنی نہیں چاہیے، وہ شکل، وہ صورت، تقوی کی جو صورت اور تقوی کا جو منظر جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے برتا ہے، جو کورس کیا ہے ہم نے، تقوی کا کورس ہم نے 1 مہینے کا کیا ہے، وہ کورس ہمیں چھوڑنا نہیں، اس کورس کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے۔ تو تقوی کا مظہر کیا ہے؟ تقوی کا مظہر جیسے ہمارا رشتہ جڑا ہوا تھا مسجدوں سے، 5 وقت نماز کے لیے مسجدوں سے رشتہ جڑا ہوا تھا، ہمارا رشتہ ذکر سے جڑا ہوا تھا، ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، ہمارا رشتہ غریبوں سے جڑا ہوا تھا، ہمارا رشتہ جو ہے دین سے جڑا ہوا تھا، کتاب سے جڑا ہوا تھا، پڑھنے پڑھانے سے جڑا ہوا تھا، نماز سے جڑا ہوا تھا، روزے سے جڑا ہوا تھا، دینی کاموں سے جڑا ہوا تھا، دعا سے جڑا ہوا تھا، توبہ استغفار سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تقوی کا مظہر ہے، یہ مظہر، یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے
پتہ لگے ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے قول تقویٰ کی تعریف میں۔ تقویٰ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ یہ تقویٰ 4 چیزیں۔ کون سی چیزیں؟ الخوف من الجلیل، جلیل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو، اللہ سے ڈرنا، جلیل سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے تنزیل، اس پر عمل کرنا، یہ تقویٰ میں داخل ہے۔ بغیر دین پر عمل کیے قبر پہ بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ، مالا جپ رہے ہیں، مالا جپ رہے، الا اللہ الا اللہ، بڑے ہم ولی ہیں، پہنچ گئے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ناٹک ہے، ڈھونگ ہے۔ دین پر عمل کرنا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مجاور بیٹھا ہوا ہے، الا اللہ الا اللہ، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگ والا تقویٰ نہیں رچائیں۔ تقویٰ جسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، دین پر عمل کرنا، کسی کو چھٹی نہیں، کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے غوث، اللہ ہی ہے۔ کوئی بھی انسان، کسی کو نماز سے چھٹی نہیں، روزہ سے چھٹی نہیں، کوئی بھی دین میں مستثنا نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں، اپنے آپ کو مستثنا کرتا۔ ہم پہنچ گئے، نماز معاف ہو گئی، ہم پہنچ گئے، روزہ معاف ہو گیا، ہم عارف باللہ ہو گئے، ہم ذاکر ہو گئے، ہم جو ہے اتنے بڑے اللہ کی ذات میں حلول کر گئے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کو پہچان رہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بکواس ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، جھوٹا ناٹک ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اب اگر آنکھوں پہ پٹی ہے، تقویٰ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، دین پر کامل طریقے سے جو عمل کر رہا ہے، کسی بھی حالت میں اللہ کا ولی کہیں، اگر وہ دین پر عمل کر رہا ہے، صحیح سے عمل کر رہا ہے، غریب ہے، قلاش ہے، ناشتہ نہیں کھا پاتا، اچھا کھانے کو کھا پاتا، اچھا گھر نہیں ہے، اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں اگر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے۔ اور والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیزوں پر قناعت کر لے، اللہ نے جو دیا ہے، جو روزی روٹی مہیا کیا، جو تقدیر میں لکھ دیا، اس پر قناعت کر رہا ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ متقی کی پہچان۔ اگر ایسی پہچان کسی میں نظر آئے، غریب، مفلس، قلاش کیوں نہ ہو، آپ اس کو متقی کہہ سکتے ہیں، ولی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی جھوٹا ناٹک کر رہا ہے، دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہچاننا ہے کہ تقویٰ صحیح کیا ہے، اور تقویٰ کے نام پہ اگر کسی نے صرف پاجامہ اوپر کر لیا، داڑھی لمبی کر لی، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، سود بازاری کر رہا ہے، لوگوں کو لڑا رہا ہے، سماج میں فتنے پھیلا رہا ہے، وہ تقویٰ والا آدمی نہیں ہے، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کٹیا بنا لیا، اسلام میں گوشہ نشینی نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، آپ دنیا چھوڑ دیں، بیوی بال بچے کو چھوڑ دیں، جیسے پہلے زمانے میں صوفی سنت ہوا کرتے تھے، یہ صوفی ازم ہے نا، انہی لوگوں سے چلا ہے، چھوڑ دو بیویوں کو۔ یہ کس لیے ایجاد ہوا؟ یہ ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے ہندو لوگ جو ہے، جیسے رام جی بنواس کر کے 14 سال تک، ایسے مسلمانوں نے دیکھ دیکھ کے ہندوؤں کو بنواس کرنا، گھر چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، چلہ کرنے لگے، 6 مہینے کا چلہ ہو گیا، خانقاہ میں چلے گئے، 6 مہینے لگائے، بیوی بچوں سے الگ ہو گئے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے دین پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا حق ادا کرتے تھے، جسم کا حق ادا کرتے تھے، لوگوں کا حق ادا کرتے تھے، اللہ کا حق ادا کرتے تھے، بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ دنیا سے کٹنا نہیں ہے، کسی گوشے میں چلا جانا، کسی خانقاہ میں بیٹھ جانا اور ایک تسبیح کا دانہ لے لینا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ مکاری ہے۔ جھوٹے تقویٰ کو آپ سمجھیں، سچا تقویٰ وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر صحیح سے عمل کر رہا ہو۔ اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں جو ذکر کرنے والا وہ متقی ہے کہ نہیں، ایک حدیث رسول پیش کر دیں کہ بھائی ابھی اذان ہوئی ہے، آپ کو تو نماز پڑھنا تھا، آپ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، نہیں میں تو بڑا ولی اللہ ہوں، میرے اوپر نماز نہیں ہے، سمجھ لیں یہ فراڈی ہے، یہ فراڈی، یہ جھوٹ ہے۔ دین آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جسم سمیت، صحابہ سمیت میدان جنگ میں نماز پڑھتے تھے، میدان جنگ میں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دشمن تلوار لے کر سر پہ کھڑا ہے، تلوار نیزے سے لیس ہے، جان کی پڑی ہوئی ہے، جان جا سکتی ہے، انسان قتل ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نماز معاف نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا۔ تو آپ کے بعد کس کی گنتی ہے؟ کون ہما اور کون شما؟
کسی کی کوئی گنتی نہیں. تو نماز کسی سے معاف نہیں, روزہ کسی سے معاف نہیں, حج مگر جو ہے اس موقع اس مرتبے پہ پہنچ گیا معاف نہیں. کسی سے بھی دین کا کوئی معاملہ معاف نہیں, اللہ ہے کہ کوئی مستثنا دین کا معاملہ کسی مسئلے میں, لیکن دین کا معاملہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. تو یہ جو جھوٹا جو ہے چلا کرنا, خانقاہ میں جا کے بیٹھ جانا, تسبیح کے دانے لے کر کے وہ کر لینا, وہ لباس میں تقوی لباس میں لگے گا, بڑا متقی آدمی, بڑا عمدہ لباس, ٹوپی, وہ امامہ شمامہ, خوشبو, گترا, بڑا آپ کو لگے گا, لیکن عملی زندگی میں جاگیں گے پتہ چلے گا یہ سود کھا رہا, پتہ چلا جو ہے بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور ڈھیر سارا نقدی پیسہ لے رہا ہے, پتہ چلے گا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سنت کے مطابق زندگی نہیں. متقی آدمی میں نے بتایا تقوی کا پورے بدن پر اثر پڑتا ہے, لباس سنت کے مطابق ہو, قول سنت کے مطابق ہو, عمل سنت کے مطابق ہو, زبان سنت کے مطابق ہو, ہاتھ اور پیر سنت کے مطابق ہو, پورے معاملات, تجارت, لین دین, ہر کوئی سنت کے مطابق ہو, وہ متقی ہے. ایک چیز پکڑ لے, ڈنڈی لے لے, باقی سارے دین کو چھوڑ لے, تو یہ تقوی نہیں ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, دین کے اندر, اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. تو یہ جو ہے رمضان جو آیا تھا تقوی کے لیے آیا تھا. اسی مناسبت سے میں نے یہ عنوان رکھا تھا کہ رمضان تقوی کے لیے آیا ہے اور متقی بنانے کے لیے آیا ہے, اور یہ تقوی ہم سے اللہ طلب بھی کر رہا ہے, یہ مطلوب ہے ہمارے عملوں میں, جس کو آج ہم نے جو سمجھا ہے اور رمضان میں ہم نے جو دیکھا ہے, جو برتا ہے, اور جس تقوی کے راستے پر ہم چل رہے تھے اسی کو ہم برابر کرتے رہیں, اسی پر چلتے رہیں تو نجات ملے گی. جو فضائل اور جو انعامات ہم نے بتائے کہ جو متقی ہے اسی کا عمل قبول ہوگا, جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا, جو متقی ہے اللہ رب العالمین اس کے یہ فضائل اور یہ جو ہے انعامات, یہ اکرام رکھے ہیں. جو متقی نہیں ہوگا, جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا, جو اللہ سے خوف کھانے والا نہیں ہوگا, اللہ نہ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی ایسے لوگ نجات پانے والے. تو میری بات کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں, جو تقوی ہم نے ظاہر کیا رمضان میں, وہی تقوی, اسی تقوی کے راستے پہ رمضان بھر اور زندگی بھر ہم سب کو جو ہے چلاتے رہا. جو لوگ تقوی کا جو ہے تقوی صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. جو لوگ تقوی کے نام پہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تو ہدایت دے. ہم ان کے لیے دعا کرتے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ صحیح راستے پر آئیں, صحیح تقوی کو اختیار کریں. بار الہ دین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, دین کی جو بات, حق بات ہم تک آ جاتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہو کر بھی اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, کفر میں مبتلا ہیں, جانے انجانے بدعت کا کام کر رہے ہیں, اللہ ان سب مسلمانوں کو ہدایت دے, صحیح اسلام کی طرف پلٹنے اور آنے کی توفیق دے. آج اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کو تو ٹھکانے لگا دے. ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما, ہم سب لوگوں کو وہی شان, وہی شوکت, وہی غلبہ نصیب فرما جو غلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا. بار اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما, اس دین کو سربلندی عطا فرما, ہمارے کے اندر توحید کو پیوست کر دے. بار اللہ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے, ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. ہم میں سے جو ماں بہنیں دین کے لیے وقت نکال رہی ہیں ان کے مسائل کو بھی حل فرما دے. ہم میں سے جو ذمہ دار جو دین کا کام کر رہے ہیں دین کی وجہ سے ان کے دنیا کے مسائل کو سلجھا دے. اور ہم سب لوگ جو اس مجلس میں آئے ہیں اور دین کے پروگرام کو اور دین کی بات کو سنتے ہیں, دینی مجلسوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اے اللہ اس برکت سے ہمارے دنیا کے کام کو آسان بنا دے اور اس برکت سے ہمارے عملوں کو قبول فرما لے اور ہم سب لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.